اہمیت والا امر تھا، اہمیت والی بات تھی، تب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے 2 رکوعوں کے اندر اس کا ذکر فرمایا۔ وہ اہمیت کیا ہے؟ بنیادی طور کے اوپر چند باتیں آپ ذہن کے اندر رکھ لیں۔ ہم جو مسلمان ہیں ہم سہولت پسند ہیں اور ہم ظاہر کے اوپر چلنے والے ہیں۔ معاملات کی جو روح ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی جو روح ہوتی ہے، اس روح کے اوپر اکثر لوگ توجہ نہیں فرماتے۔ ظاہری جو ڈھانچہ ہوتا ہے، ظاہری جو احکام ہوتے ہیں، ان کے اندر کھو جاتے ہیں، ان کے اوپر لڑنے مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جو اس حکم کا فلسفہ ہوتا ہے، اس حکم کی جو روح ہوتی ہے، اس حکم کا جو مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ احکام کی جو روح ہے اس روح کو نہیں لیتے، بلکہ ظاہری ڈھانچوں کے اندر، ظاہری احکام کے اندر، ظاہری الفاظ کے اندر لوگ کھو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہیں تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو ظاہری احکام بے شک اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، واجب کیا، اس کو ہر صورت کے اندر پورا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن تم احکام کی روح کو سمجھو، اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، یعنی مبعوث ہوئے تھے، تو ایک گروہ تھا یہودیوں کا، عیسائیوں کا۔ وہ بیت المقدس شریف کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے، یعنی اپنی عبادت کرتے تھے، اور اس کے علاوہ دائیں بائیں جانا وہ حرام سمجھتے تھے، گناہ سمجھتے تھے۔ اس سمت کے اندر وہ مقید ہو گئے تھے، اس سمت کو انہوں نے اپنا قبلہ کعبہ بنا لیا تھا، اور اس کے سوا کسی دوسری سمت کو وہ گناہ سمجھتے تھے۔ اپنی اس رسم کے اوپر وہ پکے تھے۔ اور جو مشرکین مکہ تھے، عرب کے رہنے والے مشرکین تھے، وہ چونکہ اس بات کے دعوے دار تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم پیروکار ہیں، یعنی جتنے بھی ملت ہیں، وہ یہودی ہوں، وہ عیسائی ہوں، وہ مشرکین عرب ہوں، وہ سب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہی اپنی نسبت کرتے تھے، اور اس نسبت کے اوپر وہ فخر محسوس کرتے تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو انہوں نے پس پش ڈال دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اوپر وہ نہیں چلتے تھے، صرف زبانی کلامی ایک ان کی نسبت تھی۔ تو یہودی اور عیسائی اسی طرح ایک سمت ادھر تھی، ایک ان کی تھی بیت المقدس شریف کی طرف، مشرق مغرب انہوں نے چنے ہوئے تھے، اور یہ بیت اللہ شریف یعنی اللہ تعالیٰ کا جو گھر تھا ابراہیمی، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کعبہ تعمیر کیا تھا، کعبہ ابراہیمی، بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار، اس کی طرف منہ کرتے تھے، اور اس کے علاوہ دائیں بائیں جانا وہ بالکل کیا سمجھتے تھے؟ گناہ سمجھتے تھے۔ تو اب دیکھیں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قبلہ بیت المقدس شریف ہو، جس کو آپ بیت المقدس کہتے ہیں، یا کعبہ شریف ہو، ان کی حیثیت ہے، ان کی عزت ہے، ان کی شان ہے، کس وجہ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہارا یہ قبلہ مقرر کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہی تمہیں حکم دے دیں کہ اب تمہاری یہ سمت میں مقرر نہیں کرتا، میں تمہاری دوسری سمت مقرر کرتا ہوں، تو تمہاری کامیابی اور تمہاری فلاح اس کے اندر ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرو۔ پہلے بیت المقدس شریف کی طرف حکم تھا، وہ بھی اللہ کا تھا، کعبہ شریف کی طرف حکم تھا، وہ بھی اللہ کا تھا، لہذا تمہیں تو ہر صورت اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کو حکم مقدم ہونا چاہیے، اور تم سمتوں کے اندر کھو گئے، مشرق اور مغرب کے فلسفوں کے اندر تم کھو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، آگے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کے اندر آئے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ کون محمد مصطفیٰ کا تابعدار ہے، فرما بردار ہے، اور کون حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے روگردانی کرنے والا ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام، غور کرنے اس بات کے اوپر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مبعوث ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدا کے اندر، شروع کے اندر کعبہ شریف کی طرف منہ کیا، کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرماتے رہے۔ اب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے، تو مدینہ پاک کے اندر ابتدائی 16 مہینے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس شریف کی طرف منہ کیا۔ 16 مہینے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس شریف کی طرف منہ کیا۔ اب دیکھیں، قرآن کے اندر کہیں پر بھی حکم نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس شریف کی طرف منہ کرنے کی اجازت دی ہو، حکم دیا ہو، قرآن کے اندر یہ کہیں پر نہیں ہے۔
لیکن ہمارا عقیدہ ہے وہی خفی کے اوپر بھی وہی جلی کے اوپر بھی، یعنی جس طرح جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی ذات اقدس کے اوپر قرآن لے کر اترتے تھے، بالکل اسی طرح جبریل علیہ السلام سنت لے کر اترتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر۔ صرف قرآن نہیں لاتے تھے، باقی احکام بھی لاتے تھے، سنت بھی لے کر آتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکام لے کر آتے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ مقرر فرما دیتے، وہ سنت ہو جاتی۔ تو خفیہ طور کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو حکم دیا کہ آپ کیا کریں، بیت المقدس شریف کی طرف منہ کریں۔ 16 مہینے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ حضور علیہ السلام 16 مہینے بیت المقدس شریف کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرماتے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو تبدیلی قبلہ کا حکم دیا تاکہ پتہ چلے کہ ایک قوم وہ تھی جو عیسائیوں سے مسلمان ہوئے تھے، حضرت عبداللہ ابن سلام ان میں تھے، اور دوسرے کون تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرب کے اندر مبعوث ہوئے تھے، مشرکین مکہ تھے، پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے، اب حضور کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لائے تھے، تو ان کا قبلہ کیا تھا؟ بیت اللہ شریف تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہارے اوپر یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ دیکھو ان لوگوں کا عقیدہ، ان لوگوں کا ایمان کیا ہے، کیا یہ مشرق اور مغرب کی سمتوں کے اندر کھو جاتے ہیں یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں؟ تو پہلی حکمت یہ تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تبدیلی قبلہ کو حکم دیا کہ دیکھ لو تم کہ یہ لوگ مشرق اور مغرب کی سمتوں کے اندر کھونے والے نہیں ہیں، جدھر میرا یار میرا محبوب محمد مصطفیٰ منہ کریں گے یہ لوگ ادھر منہ کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلیں گے۔ تو یاد رکھیں صحابہ پاک کی کامیابی کا راز بھی یہی تھا۔ آج دنیا کے اندر صحابہ پاک کی عزت ہے، ان کی عظمت ہے، ان کی رفعت ہے، کیا کس لیے تھی؟ اس لیے تھی کہ وہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے فرما بردار تھے، حضور کی ذات اقدس سے عقیدت رکھتے تھے، والیانہ عقیدت رکھتے تھے۔ تو قبلہ کی تبدیلی کا پہلا فلسفہ اور پہلی حکمت کیا تھی؟ تاکہ کھوٹا اور کھرا معلوم ہو جائے کہ کون پیچھے چلنے والا ہے اور کون سمتوں کے اندر کھونے والا ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں، قبلہ شریف کی تبدیلی کا فلسفہ یہ تھا کہ دنیا کے سامنے یہ اعلان ہو جائے کہ اب جو نبوت ہے یہ بنو اسرائیل سے نکل کر بنو اسماعیل کے اندر آ گئی ہے۔ یہ تمہارا کعبہ تھا، بنی اسرائیلیوں کا کعبہ تھا بیت المقدس شریف، اب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے دنیا کو چینج کر دیا، اب دنیا کے اندر ایک انقلاب آیا ہے۔ ہزاروں نبی بنو اسرائیل کے اندر آئے، ہزاروں نبی آئے، اب نبوت تم سے اٹھا کر بنو اسماعیل کے اندر حضور محمد مصطفیٰ کو عطا فرما دی گئی۔ یہ تبدیلی قبلہ اس کا اعلان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تبدیلی قبلہ کا حکم دیا کہ اب حالات تبدیل ہو گئے۔ تبدیلی قبلہ تبدیلی حالات کی طرف اشارہ تھا، تبدیلی نبوت کی طرف اشارہ تھا کہ اب نبوت رسالت تم سے اٹھا دی گئی ہے۔ بنی اسرائیلیوں ناشکری کرتے رہے ہو، انبیاء علیہ السلام کو ناحق شہید کرتے رہے ہو، ان کے احکام کو پس پشت ڈالتے رہے ہو، اب نبوت اللہ نے تم سے اٹھا لیے، اب ذات مصطفیٰ آ گئے، ان کا قبلہ میں مقرر کروں گا جو ان کی مرضی کا ہو۔ اور تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ یہودیوں نے تانا بھی دیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو، کہنے لگے محمد مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کے رسول، آپ کعبہ، آپ آئے ہیں دنیا کے اندر، دین نیا لے کر آئے ہیں، نیا دین لے کر آئے ہیں، تو قبلہ ہمارا کیوں؟ آپ اپنا قبلہ مقرر کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدسہ تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب کے اوپر یہ بات گراں گزری تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کعبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میرا کعبے کی سمت وہ مقرر کر دیں۔ تو بار بار اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا رخ انور آسمان کی طرف اٹھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تو جانتے ہیں کہ آقا محمد مصطفیٰ کی چاہت کیا ہے، مرضی کیا ہے، بس اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ جائیں جس طرف تمہاری مرضی ہے، جو آپ کعبہ چاہتے ہیں آپ اس طرف اپنا رخ کر دیں، میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے وہ جہت، وہ کعبہ مقرر کر دیتا ہوں، وہ سمت مقرر کر دیتا ہوں۔ اور اس جو ابتدائی آیت ہے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قرآن کی حقانیت کی دلیل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، اب یہ بے وقوف لوگ، نادان لوگ، احمق لوگ یہ کہیں گے، مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ، کس نے پھیر دیا ان کو قبلہ سے، کعبہ سے کس نے پھیر دیا؟ كَانُوا عَلَيْهَا، جس کے اوپر یہ تھے۔ تو آپ دیکھیں نا، قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کی حقانیت کی یہ دلیل ہے
یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا اب دیکھو یہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ آقا علیہ السلام نے اپنا قبلہ کیوں تبدیل کیا۔ تو اب پکے کٹر دشمن تھے یہودی اسلام کے، وہ کیا کرتے؟ وہ اس طرح کرتے، آ کر کہتے دیکھو جی تمہارے قرآن نے کہا کہ اب ہم یہ بات کہیں گے، اب ہم یہ بات نہیں کہتے۔ اگر وہ اس طرح کرتے تو قرآن کی حقانیت کے اوپر انگلی اٹھ جاتی۔ لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرمایا کہ اب کعبہ تبدیل ہوا ہے، قبلہ تبدیل ہوا ہے، کعبے کی طرف منہ ہوا ہے، تو اب یہ لوگ یہودی اعتراض کریں گے، عیسائی اعتراض کریں گے۔ واقعی انہوں نے اعتراض کیا، یعنی جس طرح رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرمایا تھا بالکل اسی طرح ہو بہو وجود کے اندر آیا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جس طرح فرمایا اس طرح ہو بہو وجود کے اندر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا کلام ہے جو اس نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کے قلب اقدس کے اوپر نازل فرمایا۔ اب یہ ابتدا کے اندر